جیسا کہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں اور کہ یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول شریف، جس کو آقا علیہ السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے، ویسے تو جب سے یہ کائنات بنی، اس کائنات کو تب سے حضور سے نسبت حاصل ہے، کیونکہ یہ بنی ہی ان کی وجہ سے تھی۔ لیکن ایک ہوتا ہے بالعموم اور ایک ہوتا ہے بالخصوص۔ تو آقا علیہ السلام کے آنے کی بشارت جو ہے وہ تو پہلے سے انبیاء کرام بھی عطا فرما رہے تھے لوگوں کو، لیکن ظاہر ہے جس کی بشارت دے رہے تھے، وہ جس کی بشارتیں دے رہے تھے، جب وہ خود تشریف لے آئے، وہ اب سنتے ہیں نا کہ قدم رکھیا سونے نے تے ساری دھرتی سہاگن ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے میلاد النبی فلاں دن تھا اور فلاں دن نہیں تھا، فلاں تاریخ کو تھا فلاں تاریخ کو نہیں تھا، تو جی 12 کو کیوں مناتے ہیں، 8 کو کیوں مناتے ہیں، کوئی 9 کو، کوئی 10 کو، کوئی 11 کو، جو کوئی کہتا ہے۔ تو یہ ایک سیدھی سی ایک عام سی بات ہے کہ اگر بالفرض یہ ساری تحقیقیں ہو چکی ہیں اور اس میں بڑے علماء کے ائمہ کے دلائل موجود ہیں، لیکن ایک ہم عام بات یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک اچھے کام کے لیے امت جو ہے، ایک قوم جو ہے، وہ کسی اچھے کام کے لیے کوئی ایک دن مخصوص کر لیتی ہے تو اس میں حرج ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل کہیں بھی نہ ملے کہ 12 کو تھا یا 9 کو تھا یا 11 کو تھا یا 10 کو تھا، یہ نہ بھی ملے تو ایک میلاد النبی کی محفلیں کرنا، خوشیاں منانا، اگر ایک امت نے ایک دن مقرر کر لیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ اب اللہ کریم کے ظاہر ہے ہر بندہ جو اللہ کا ہے جب وہ آتا ہے تو وہ احسان ہے، ہر ولی کا آنا احسان ہے، ہر غوث کا آنا احسان ہے، اور پھر صحابہ کرام، اور پھر انبیاء کرام، اور پھر سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، وجہ تخلیق کائنات۔ تو جب حضور کے میلاد کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو بھیج کر تم پر میں نے احسان کیا ہے۔ لیکن اس میں ایک چھوٹا سا نکتہ بھی ہے جو بالعموم غور نہیں کیا جاتا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تم میں رسول بھیج دیا۔ حالانکہ مسلمان کی جو اصطلاح ہے، جو لفظ ہے، یہ اس وقت موجود تھا، قرآن میں کئی جگہ مسلم لفظ آیا ہے، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا مؤمنین۔ اس میں یہ نکتہ ہے، اللہ فرماتا ہے مومنوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم میں رسول بھیج دیا ہے۔ تو احسان کی خوشیاں تو وہی منائے گا نا جو مومنین کے زمرے میں آتا ہوگا۔ جو مومن ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں۔ جی بھئی سیدھا سادھا مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ مسلمان تو آقا علیہ السلام کے عشق سے، محبت سے بھرپور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مسلمان۔ اور اس کی صفت جو ہے، صفت ہے، خصوصیت ہے، وہ حضور فرما چکے کہ مومن کوئی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام رشتوں سے، ہر محبت سے، ہر رغبت سے، ہر انسیت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ جب مجھ سے وفا کرے تو سارے رشتے پس سے پشت پھینک دے، بس پھر مجھ سے وفا کرے، وہ ہوتا ہے مومن۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اے مومنوں تم پر احسان کیا ہے۔ تو یہ بس اتنا یاد رکھیں کہ جو میلاد النبی مناتے ہیں نا، ان کو یہ صفت مومن جو ہے، اس کا فیض عطا ہوتا ہے، اس لیے ہی وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ جن کو اس سے مسئلہ ہے، کوئی ضد ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی ہم کیا ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو کہتے جا رہے ہیں، تو مسلمان تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو وہ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کہ تم اتنے دور ہو گئے کہ تم ہر بات میں تنقید کرنے لگے، اور ایسی باتوں میں جو ہر عام انسان کو سمجھ آتی ہے، بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کسی کی بات بڑی مشہور ہوئی تھی، سچی بات ہے
کہ کوئی کسی کا بیٹا تھا یا بیٹی تھی، وہ کوئی دوسرے سوچ کے لوگ تھے تو وہ نہیں مناتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم نہیں مناتے یہ میلاد النبی اور یہ محافل ہم نہیں کرتے. تو اب کیونکہ بچوں نے باتیں سنی ہوئی تھی کہ میلاد النبی ہوتا کیوں ہے، کیوں مناتے ہیں محافل حضور کی آمد کی خوشی میں، تو اس بچے نے اپنے باپ سے بڑا معصومانہ سوال کیا. وہ کہنے لگا کہ ابا جان، یہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، میلاد النبی منا رہے ہیں، اس لیے منا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی تشریف لائے ہیں، تو ہم خوشیاں کیوں نہیں مناتے؟ وہ ہمارے بھی تو نبی ہیں، کیا ہم ان کے امتی نہیں ہیں، یا ہمیں ان کے آنے کی خوشی نہیں ہے؟ تو یہ سوال سن کر اس کا باپ پریشان ہو گیا، تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں. تو ہو جاتا ہے پھر انسان، کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جو لاجواب کر دیتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ اس پہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایسا موضوع ہے، یہ ایسا موضوع ہے، اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھا کام ہے اور بہت ہی اچھا کام ہے، باقی اس کے دلائل کے انبار ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں کتابوں میں اس موضوع کے. تو انشاءاللہ آگے وہ محافل آ رہی ہیں، تو سب لوگ خوشیاں بھی منائیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اور یہ بھی کوشش کریں کہ اب سے سارا مہینہ جو ہے سب لوگ جتنا تیار ہو کے آ سکتے ہیں وہ محفل میں حاضری دیا کریں، تاکہ خوشی کا اظہار ہو آپ کے لباس سے، آپ کے چہروں سے. تو ہر بار کم از کم یہ مہینہ کم از کم خصوصی تیاری سے رہا کریں اور خوشیاں مناتے رہا کریں. جب ہماری نسبت، ہماری سوچ، ہمارا خیال ہمارے آقا کی طرف رہے گا نا، تو یہ دنیا کی پریشانیاں نہیں رہیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی. صحابہ کرام کے آپ حالات پڑھ لیں تو وہ اتنے مشکلات میں انہوں نے وقت گزارا ہے، نہ جانے کتنے صحابہ کے گھروں میں شہادتیں ہو جایا کرتی تھی، جنگ میں، مختلف غزوات میں، جنگوں میں کتنے صحابہ شہید ہو جایا کرتے تھے. کئی بہت زیادہ مالی لحاظ سے بڑی مشکل ان کے حالات گزرا کرتے تھے. ان کی تو ساری زندگی ایسے گزری ہے، اور ہر وقت دشمنوں کا سامنا رہتا تھا، لڑائی جھگڑے لوگ کرتے رہتے تھے، انہیں تانے مارتے تھے، ان کی بڑی پریشانیاں تھیں. لیکن وہ پریشانیوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، وہ پریشانی کو پریشانی سمجھتے نہیں تھے، وہ کسی مشکل کو مشکل سمجھتے نہیں تھے. ان کے سامنے مشکل کشا کا چہرہ تھا، وہ ہر روز مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. انہیں کوئی حاجت ہوتی تھی تو حاجت روا کی بارگاہ میں پیش ہو جایا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر یہ جو احسان فرمایا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف صحابہ پہ نہیں ہے. اب کوئی کہے جی مومنین تو سارے صحابہ تھے اس لیے اللہ نے صحابہ کو مومنین فرمایا ہے، نہیں، یہ ساری قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ آیت کریمہ ہے. اور اللہ نے کئی جگہ قرآن میں مختلف انداز سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے ہمیں بات پتہ لگتی ہے کہ بلکہ ایک دن کو مقرر کرنا بھی، یہ بھی ایک کسی خاص شخصیت کی شان ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دن خاص کیا جائے، مخصوص کیا جائے، اور اس کی ترانے گائے جائیں، اس کی جناب مدح سرائی کی جائے، اس کی ثنا کی جائے. وہ ہے نا کہ اس دن مجھ پر سلام، جس دن میری ولادت ہوئی یا وفات ہوئی. تو دن کو مقرر کرنا بھی انبیاء کا اپنا شیوا ہے. نبی تو خود بتا رہا ہے کہ جو دن میرے ولادت کا دن ہے یا وفات کا دن ہے، اس دن میں سلام. تو کیا باقی دنوں میں سلام نہیں ہے؟ ایک نبی نے اگر 50 سال، 100 سال، 200 سال، 600 سال زندگی گزاری ہے، ظاہری حیات گزاری ہے، تو کیا بس پیدا ہونے والے دن اور وفات والے دن ہی ان پر سلام ہے بس؟ تو باقی جو اتنے دن وہ درمیان میں گزارے ان میں کوئی سلام نہیں؟ ہر دن، ہر لمحہ سلام ہے نبیوں پر. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے چنے ہوئے بندوں پر میرا سلام ہے، ان پر تو میرا درود ہے، ان پر تو میرا سلام ہے، میرے چنے ہوئے بندوں پر. اور نبی تو سب سے خاص اللہ نے چنا ہوتا ہے، اس کی تو شان ہی وراء الورا ہوتی ہے، ہر نبی پہ ہر وقت سلام ہے. لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک خاص نعمت کا ظہور ہے، ایک خاص شان کا ظہور ہے. ایک نبی کی ولادت کا ہونا یا اس کا اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا. جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو دنیا والوں کے لیے عید ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے عید ہوتی ہے. تو اس لیے اب ہم اس دن غم تو نہیں، غم کو منانا نہیں چاہیے،
غم کا ہونا اور بات ہے، ایک بچھوڑے کا درد ہونا، دکھ ہونا اور بات ہے، لیکن اس کو مناتے رہنا یہ منع کیا گیا ہے۔ منائے جانے کا حکم خوشی کا ہے۔ آقا جی تو خود فرماتے ہیں کہ میرا جانا بھی آنا بھی دنیا میں اور دنیا سے جانا بھی مبارک ہے، اس میں خیر ہے۔ تو پھر جب حضور خود ہی فرما دیں تو پھر کس طرح سے ہم غم کو منائیں؟ لیکن وہ ٹھیک ہے کہ جو اب اس پہ کئی لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی صحابہ تو بڑے غمگین تھے، تو یار اب وہ جو سچویشن تھی، وہ جو حالات تھے، تو کیا معاذ اللہ اس پر وہ کوئی خوشیاں مناتے اس وقت؟ وہ تو لمحہ ہی ایسا تھا، وہ ہر وقت حضور کا کھلی آنکھوں سے دیدار کرتے تھے۔ خوشا وہ وقت کہ دیدار عام تھا تیرا، وہ تو پھر بات ہی اور تھی نا۔ تو بعد میں پھر امت کو پردے میں سے، پردے کے پیچھے سے ملتا ہے، عطا ہوتا ہے، اس وقت تو ہر کوئی دیکھتا تھا۔ تب صدیق اکبر بھی زیارت کرتے تھے تو ادھر جناب کافرین اور مشرکین بھی دیکھتے تھے، آپ ابو جہل جیسے بھی دیکھ لیتے تھے۔ وہ کیونکہ اتنے سال بھی ظاہر حضور کے ساتھ ظاہری طور پہ رہے، تو وہ جو کہ ظاہریت بھی تو کوئی چیز ہے نا، بے شک ان کی روح کا تعلق ازل سے تھا آقا کریم سے۔ وہ جیسے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں میرے صحابہ کے دلوں کو چن لیا تھا، اور میرے صحابہ سے بڑھ کر کسی کے دل پاکیزہ نہیں تھے، ازل میں اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ رشتہ ان کا ناتا جو تھا حضور سے، تعلق روحی جو تھا وہ ازل سے تھا صحابہ کا۔ جب ظاہری طور پر حضور ملے تو اس کی خوشی اور تھی، اسی طرح جب ظاہری طور پہ پردہ آ گیا تو اس پردے کا غم تو ضرور ہوا اور بہت غم ہوا، لیکن اس کے بعد منایا نہیں۔ منانے کا حکم یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ کہیں فَلْيَفْرَحُوا فرماتا ہے جب میں تم پہ اپنا فضل کر دوں، جب اللہ کا فضل آ جائے تو اس پر خوشیاں منایا کرو۔ کبھی فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ کہیں فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن مومنین پر، مومنوں تم پر احسان کیا ہے، تو پھر وہ تو خوشیاں منائیں گے جن پر احسان ہوا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ بڑی خاص، سب سے خاص رحمت للعالمین، جن کے صدقے سارے عالمین پر رحمت ہے۔ تو دیکھو نا یار، اسلام میں 2 عیدیں ہیں، وہ تو مناتے ہو، اسلام کی 2 عیدیں تو مناتے ہو، تو جس کی وجہ سے پورا اسلام ملا ہے، جس کے صدقے پورا اسلام ملا ہے، وہ تم مناتے نہیں۔ اسلام کے اندر سے 2 عیدیں تو منا رہے ہو، تو پورا اسلام جس کو ملا ہے وہ، یہ ایسے ہی ہے کہ دسترخوان پہ ہزاروں کھانے لگے ہوں تو بندہ کہے کہ واہ یار یہاں پانی بھی پڑا ہے، واہ واہ کیا بات ہے، خوشیاں منائے۔ اچھا یار یہاں روٹی بھی پڑی ہے، واہ واہ جی کیا بات ہے، بس ان 2 پہ خوشیاں منائے۔ تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ یار یہ تو جس کی وجہ سے پورا دسترخوان ملا ہے، پورا دسترخوان، اس پہ ہزاروں کھانے نعمتیں اللہ کی طرف سے پڑی ہیں، وہ ان کو نظر ہی نہیں آتے۔ تو بھائی اگر وہ دسترخوان ہی نہ ہوتا تو وہ تمہیں پانی اور روٹی کہاں سے ملتا؟ اگر اس کا اہتمام ہی نہ کیا جاتا تو تمہیں کہاں سے ملتا؟ تو جو کچھ بھی ملا، جس کو بھی ملا اور جتنا بھی ملا، یہ سارا حضور کا صدقہ ہے، سارا حضور کا صدقہ ہے۔ تو ساری یہ نعمتیں، جن نعمتوں پہ چرچا کرنا ہے، جن نعمتوں پہ چرچا کرنا ہے، وہ نعمتیں بھی حضور کے صدقے۔ اللہ نے جو احسان کیے اس کے چرچے، جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا اس کا شکر ادا کرنا، اللہ کے فضل کا شکر ادا کرنا اور خوشیاں منانا۔ تو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کیا؟ سب سے بڑا فضل تو حضور ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میرا فضل ملے، میں اپنا فضل کر دوں تو خوشیاں مناؤ۔ تو یہ تو ہر فضل پہ خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ کوئی کیونکہ یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی یہ آیتیں میلاد النبی پہ آئی ہیں، یہ بھی تو کوئی سوال کر سکتا ہے نا کہ جی کیا ان آیات کا سیاق و سباق، شان نزول جو ہے وہ میلاد النبی منانا تھا کہ جب اللہ کا فضل ہو تو خوشیاں مناؤ؟ او بھائی یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر نعمت پہ، میرے ہر فضل پہ شکر کرو۔ تو یہ تو میلاد النبی تو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ایک فضل پہ خوشیاں منایا کرو، لیکن یہ سوچو کہ سارے فضل کس کے صدقے میں عطا ہوئے ہیں، کس کے صدقے میں عطا ہوئے ہیں؟ وہ ہمارے آقا مولا کی ذات ہے۔ تو اس لیے خوشیاں منائیں،
حسب استطاعت۔ یہ یاد رکھیں بس کہ جب کوئی کسی کو اپنا آقا مان لیتا ہے نا، اپنا مولا مان لیتا ہے، اپنا بادشاہ، اپنا شہنشاہ مان لیتا ہے، اپنا مالک مان لیتا ہے، پھر اس کی اطاعت بڑی ضروری ہے، اس کی فرما برداری بڑی ضروری ہے۔ آپ کسی کو کہیں، اب ایک مثال ہے، آپ کسی کو کہیں کہ جی یہ میرے استاد ہیں، استاد آپ سے پوچھے بھائی میں تمہارا کس بات میں استاد ہوں، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ میرا شاگرد کہاں سے بن گیا، کس بات میں میرا شاگرد بن گیا، تو استاد کو بھی نہ پتا ہو کہ اس نے میری بات تو مانی کوئی نہیں، مجھ سے سیکھا تو کچھ بھی نہیں، تو میں کیسے اس کا استاد بن گیا۔ اور شاگرد سے پوچھا جائے تو اس کو بھی کوئی جواب نہ آتا ہو، وہ کہے جی یہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے آپ سے کچھ سیکھا یا نہیں، لیکن آپ میرے استاد ہیں، تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ یار یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو حماقت ہے، تمہیں جب تم نے سیکھا ہی کچھ نہیں تو استاد کاہے کا مان رہے ہو، کس بات کا استاد مان رہے ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، تو مالک مالک تو ہم کہہ رہے ہیں، تو مالک کی مان کیا رہے ہیں، کون سی بات مان رہے ہیں؟ وہ ہمارے آقا مولا ہے، وہ شہنشاہ ہے، تو ہم ان کے امتی ہیں، اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہیں، ان کے در کا سگ کہتے ہیں، تو سب سے ضروری بات ہے کہ حضور کی بات مانی جائے بس۔ اور حضور کی بات ماننا جو ہے وہ اللہ کی بات ماننا ہے، حضور جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو خواہ وہ وہی کسی کو پتا ہو کہ وہی آئی ہے یا نہ پتا ہو، حضور جو بھی فرمائے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کے غیبی اشارات وحی خدا، جس کے الفاظ و آیات وحی خدا، جی وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام۔ آقا علیہ السلام کی بات جو ہے، اور یہ یاد رکھیں حضور خلق عظیم کے مالک تھے ظاہری حیات میں بھی، جب اس دھرتی کے اوپر جلوہ فرما تھے، اور حضور کی رحیمی کریمی جو ہے، رحمت للعالمینی جو ہے، وہ آج بھی جاری و ساری ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو حضور کو پسند بھی وہ ہے جو خوش اخلاق ہو، جو نرم دل ہو، جو نرم مزاج ہو۔ تو ہم اپنے رویوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے معاملات میں نرمی اور پیار اور شفقت کو بڑھائیں، تو اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کے صدقے سے حضور کی سیرت کا فیض عطا فرمائے، اور ہم جن کے سلسلے میں ہیں، جو حضور کی سیرت کا بہت بڑا مظہر ہے ہمارے مرشد کریم، اللہ پاک ان کے صدقے سے ہمیں اس صحیح رستے پہ، اور امام حسن پاک کے صدقے سے، وہ بھی حضور کے وارث ہیں، اللہ پاک حضور کے وارثین کے صدقے سے ہمیں ہر لحاظ سے بہتری اور خیر عطا فرمائے، اور ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میلاد النبی کا مہینہ بھی سب کو مبارک ہو۔ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں جس طرح بھی ہو سکے آپ نے یہ خوشیاں منائیں۔ کوئی زیادہ، یہ ہم ہر بار عرض کرتے ہیں کہ یہ نہیں سوچنا کہ ساؤنڈ لائٹنگ یہ وہ خرچہ کرنا پڑے گا تو پھر ہی کچھ ہوگا۔ جو کر سکتا ہے وہ کرے، جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، یہ نہیں کہ وہ یہ کہے جی انہوں نے کہا تھا خرچہ نہیں کرنا۔ جو کر سکتا ہے وہ کرے، جو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے، کوئی یہ فرض نہیں ہے۔ خوشی بس منائیں، کوئی آپ کے پاس اچھا، جو آپ اچھا سوٹ کپڑا سمجھتے ہیں وہ اس کو آپ پہنیں، خوشی منائیں، گھر میں اچھا ماحول رکھیں، خوشیوں سے ملیں، اچھی باتیں کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانی بہتری خیر عطا فرمائیں گے۔ باقی اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے اس کو آپ لوگ منائیں، باقی شہروں والے تو بس کیونکہ بتانا ہے ہم نے کہ بھئی ہم وہ ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم حضور کی آمد کی خوشیاں منانے والے ہیں، تو ہم پہ تو ویسے بھی انہوں نے اتنی خصوصی، ویسے تو پوری امت پہ کرم ہے، ہاں جی، کس جگہ اور کہاں ان کا قبضہ نہیں، ان کا ابر کرم کس میں برسا نہیں، ہاں جی، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، وہ تو ہے، پر ہم پہ حضور نے خصوصی کرم فرمائے ہیں، اپنی نگاہ رحمت سے ہمیں یہ مرشد ملائے ہیں، پھر اس مرشد نے کیا کیا جلوے دکھائے ہیں، بس یہ ان کی کرم اور عنایت ہے۔ تو ہم نے بتانا ہے کہ یار ہم ان کے ماننے والوں میں انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے حضور کے ماننے والوں کو دیکھ کر بھی ایمان لے آتے ہیں، ان کے دل پہ کوئی بات اثر کر جاتی ہے، وہ سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں۔